شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف با ایمان ہوئے۔ مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ دم بدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مدینہ میں داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ متعدد مارکوں میں داد شجاعت کے باعث شیر خدا کا لقب پایا۔ خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عطا کی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست رہے اور امت کے چوتھے خلیفہ کے طور پر قیامت تک مسلمان آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ علی نام رکھا گیا۔ ابو الحسن اور ابو تراب کنیتیں تھیں۔ والدہ حیدر شیر کہہ کر پکارتی تھیں۔ مرتضیٰ اور اسد اللہ کے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے، جبکہ امت آپ کو امیر المومنین کے خطاب سے یاد کرتی ہے۔ ابن ملجم کی حکایت باعث عبرت ہے۔ حضرت علی کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے متعمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح، بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی سے گفتگو کرے اور مدح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں حضرت علی کی دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ملجم۔ حضرت علی نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت علی نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ کہا کہ ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شطر صالح سے بدتر۔ ابن جم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت علی خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا۔ چونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت علی کی محبت کا شیفتہ ہو گیا، عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت علی کا دوست محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم نے ابھی کوئی کام ایسا انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں؟ ابن ملجم سفینوں
نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا۔ تو ابن ملجم نے کہا، مولا اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار فحاشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت و نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا، زیادہ ہے، کچھ پیسے، جوہرات اور مشک، عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا، کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا، مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دن بعد اس بارے میں فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا، تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو جاؤ اور اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قطامہ پر نثار کر دوں گا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا، میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کی طرف چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری میں مدد کرے۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ دور سے آگ کا شعلہ دیکھا، اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ سے نزدیک ہوا، اچانک جناتوں نے فریاد کی کہ اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط حضرت علی کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چلا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلہ میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ، عمرو عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ وہ دونوں خوارج مامور ہوئے کہ معاویہ عمرو عاص کو قتل کریں۔
चुनांचे अब्दुर्रहमान ने कबूल किया कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करे। वो कूफा पहुंचा और सीधा कतामा के घर गया। ये फहाशा और खुद फरोश औरत उसके लिए शराब लाई और इब्ने मलजम मस्त हुआ और फिर कतामा के पांव पर गिरा और उसके वसाल की ख्वाहिश की। लेकिन कतामा ने कहा, जब तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इब्ने मलजम जो मजनून और पागल हो गया, उसने कहा, अभी जाता हूँ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करता हूँ। कतामा ने कहा कि इस तरह नहीं, बल्कि कत्ल के लिए मुकदमात ज़रूरी हैं। उसने इब्ने मलजम की तलवार ली और 1000 दरहम उसे तेज करने के लिए दिया और 1000 दरहम उसको तलवार जहर आलूद करने के लिए दिया। इस रात बदनसीब बेहया ने महराब मस्जिद कूफा में मौला अली पर वार किया और तलवार से ऐसा जख्म लगाया, उसके असर से 2 रोज बाद जानशीन रसूल खुदा वसी मुस्तफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।